نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں رازدان ماوہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات نے موضوع سماعت فرمایا، ملاحظہ فرمایا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر کچھ لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ اگرچہ آج میری طبیعت اتنا متحمل نہیں کہ میں گفتگو کر سکوں، لیکن چونکہ ایک ڈیوٹی ہے، اگر کوئی کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، اس کو اگر کسی سرکاری عہدے پر چھٹی نہ ملے تو وہ ہر حال میں جاتا ہے کہیں نوکری نہ چلی جائے، اور یہ بھی ہماری نوکری ہے کہ ہم نے محبوب علیہ السلام کے دین کا چوکیدارہ کرنا ہے۔ اگرچہ میری طبیعت سردی سے اس وقت بھی بخار اور بھی معاملات ہیں، دوست جانتے ہیں جو قریبی ہیں، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی حاضری قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے عبد مقرب کو سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کہ اب یہ مقصد کیا تھا؟ اچھا، میں آپ کو ایک مثال یہ دے دوں سمجھانے کے لیے بلا تمثیل۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مکہ بیت اللہ جاتا ہے حج کرنے کے لیے، تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ کب جانا ہے، کہاں جانا ہے، مدینہ جانا ہے یا مکہ جانا ہے، پھر فلائٹ رات کو ہے، اچھا پھر عمرے پہ جا رہے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں۔ اس قسم کے جو ہے نا وہ سوالات بندہ کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی کا نگاہ علم جانتا ہے کہ لوگ میرے محبوب کی معراج پر سوال کریں گے۔ کس نے معراج کرایا، کون معراج کو گیا، یہ معراج دن کو ہوا یا رات کو ہوا، پھر کس لیے معراج تھا، یہ سارے سوالات کے جوابات اللہ نے اسی ایک آیت میں بیان فرما دیے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا
کہ پاک ہے وہ ذات جو سیر کو آئی۔ اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے اپنا ذکر پہلے کیوں کیا ہے؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے، اللہ جانتا تھا کل کو کچھ لوگ انکار کریں گے کہ یہ محبوب کا معراج جسمانی ہے، روحانی ہے، مختلف باتیں کریں گے، اور بعض لوگ انکار کریں گے معراج نہیں ہوا۔ تو محبوب ہم جو آپ کو سیر کروا رہے ہیں، اگر کوئی کل کو انکار کرے، چونکہ آپ نے یہ نہیں کہا میں جا رہا ہوں، ہم فرما رہے ہیں کہ وہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، تو لہٰذا جو معراج کا انکار کرے، آپ کا انکار تو بعد میں ہو، پہلے تیرے رحمان کا انکار ہو۔ اور میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا سفر کس نے کرایا؟ ایک سوال بنتا ہے۔ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ سفر کس نے کیا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ سفر کہاں تک ہوا؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ کس وقت ہوا، دن میں ہوا یا رات میں ہوا؟ سفر کتنی دیر میں ہوا؟ اور سفر کس لیے کیا؟ یہ سارے سوالات بنتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، انوار العلوم کا جلسہ ہو رہا تھا اور محدث کچھوچھوی تشریف فرما تھے، تو کسی نے کہا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج النبی کا حال بیان فرمائے، معراج النبی پر گفتگو فرمائے۔ اس وقت حضرت کا مزاج نہیں ہوگا، تو آپ نے برملا کہا کہ چونکہ دن میں ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، ظہر کے بعد تقریر کر رہے تھے، ظہر کے بعد تقریر کر رہا ہوں، چونکہ معراج رات کو ہوا ہے تو اس کے اوپر تقریر بھی رات کو ہوگی، تو لہٰذا معراج پر تقریر سننی ہے تو پھر رات کو دوبارہ ٹائم دے، پھر میں کلام کروں گا۔ ساتھ حضور غزالی زمان راضی دوران رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، آپ نے فی البدیہہ فرمایا حضور معراج رات کو ہوا ہے، اس کا حال دن کو بیان ہوا ہے۔ معراج رات کو ہوا ہے اور حال دن کو بیان ہوا ہے، اور میں پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسریٰ بعبدہ جس نے اپنے عبد مقرب کو سیر کرائی۔ اچھا ایک بات یہاں پر ذہن نشین رکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اپنے عبد مقرب کو سیر کرائی، جبکہ میرے آقا تو رسول ہیں، میرے آقا تو نبی ہیں، میرے آقا تو اولو العزم رسول ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو سیر کرائی؟ اگر بشیرن گناہ ڈٹھا ہوئے تو پہلے دیکھ لو، اے جان کے لیٹا دے تک میں کو دیکھا۔ اتنا اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے، آپ آنے جانے والوں کو کب دیکھنا چھوڑیں گے؟ ہمارے سنیوں کو یہی پرابلم ہے، ان کی گردن کو باندھ کے بٹھانا پڑتا ہے تاکہ یہ پھیر کے ادھر ادھر نہ دیکھیں، عادت سے بیچارے مجبور ہیں۔ اور شاید بشیر صاحب کو بھی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جمعے کے اجتماع میں دیواریں پھلانگ کے نہیں آتے، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن خیر مزاج ہوتا ہے نعت خوانوں کا اپنا۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھے، مجھے بات ہی بھول گئی ہے۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقرب کو سیر کرائی، جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رسول ہیں۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلیے، اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید المرسلین ہیں، اولو العزم رسول ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا یصلون علی الرسول، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود و سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اچھا پھر آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا یصلون علی محمد۔ پھر آپ کا ایک نام نامی اسم گرامی احمد ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا یصلون علی احمد۔ اچھا یہاں پہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ بھی نہیں فرمایا اللہ اپنے عبد مقرب پر درود بھیجتا ہے۔ اب وہاں صرف نبی ہے، رسول نہیں ہے، یصلون علی محمد نہیں ہے، یصلون علی احمد نہیں ہے، وہاں صرف نبی ہے۔ اب مفسرین کرام فرماتے وہاں نبی کیوں ہے؟
فرمایا اگر یصلون علی الرسول ہوتا تو لوگ یہ کہتے کہ جب سے آپ نے رسالت کا اعلان کیا تب سے اللہ درود بھیجتا ہے۔ اگر یصلون علی محمد ہوتا تو لوگ یہ کہتے جب سے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا گیا ہے اس وقت سے اللہ درود بھیجتا ہے۔ اگر یصلون علی احمد ہوتا تو لوگ کہتے جب سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہے، اس بشارت کے بعد اللہ درود بھیجتا ہے۔ اور اگر یہ ہوتا کہ اللہ عبد مقرب پر درود بھیجتا ہے، اگرچہ عبد مقرب تو ہے نا، تو پھر لوگ کہتے کہ یہ اس وقت سے اللہ درود بھیجتا ہے جب سے محبوب معراج پہ گئے ہیں۔ فرمایا یصلون علی النبی فرما کے اللہ نے یہ بتا دیا جب سے میرا نبی نبی ہے، جب سے میرا نبی نبی ہے اللہ تب سے درود بھیجتا ہے۔ اور کب سے نبی ہے؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، جب سے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت سے نبی ہیں جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، بین الماء والطین پانی اور مٹی کے درمیان تھے، جب سے آپ نبی ہیں اللہ تب سے اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو فرمایا یہاں پر عبد مقرب فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو نہیں الجھاتا کہ یہ جو عبد ہوتے ہیں اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، عبد رقیق، عبد عابق، عبد معزون، پھر آپ جو ہے نا اس میں ایک انتشار کا شکار ہو جائیں گے، آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، یہ محض علماء کی باتیں ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ جی ہم توحید پرست ہیں، اب ان سے پوچھ لیں توحید کی قسمیں کتنی ہیں؟ توحید عددی کس کو کہتے ہیں؟ توحید نوعی کس کو کہتے ہیں؟ توحید جنسی کس کو کہتے ہیں؟ توحید حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ اور اللہ کے لیے کون سی توحید ہے؟ تو یہ ایک بحث ہے، علماء کے لیے ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اب عبد کی اقسام کئی ہیں۔ اب میں اس طرف نہیں جاتا، صرف اتنا اشارہ دوں گا کہ کوئی میرے نبی کو اپنے جیسا عبد نہ سمجھے۔ اس لیے ایک نکتہ علمی ہے جو حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات کاظمی میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو آپ اس کو سلام کر سکتے ہیں، یا اگر وہ سلام کرے تو اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ ارے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اگر آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ کی نماز نہیں رہے گی، اور میرے آقا وہ عبد مقرب ہیں جب تک نماز میں ان کو سلام نہ کریں تو نماز نہیں رہے گی۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ آپ ایسے عبد مقرب ہیں کہ جب تک کوئی نماز میں محبوب کو سلام نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ واجب ہے نا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایسے عبد ہیں، یہاں بے عبد ہی اس لیے فرمایا ہے کہ جب یہ میرا محبوب تمہاری طرف دین اسلام اور تبلیغ دین لے کے آتا ہے تو رسول بن کے آتا ہے، اور جب اپنے رب کے پاس جاتا ہے تو بندگی کا پیکر بن کے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ عزیزان محترم، فرمایا سفر کس نے کرایا؟ سبحان اللہ جی، پاک ہے جو، کس نے اختیار کیا؟ فرمایا بے عبد ہی، جو عبد مقرب ہے۔ اور کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا کہاں سے شروع کیا؟ فرمایا من المسجد الحرام، اور کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی۔ یہاں ایک بات پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، مسجد اقصی سے مراد مسجد اقصی بھی ہے، غور کرنا میں نے کیا کہا ہے، لیکن اقصی کا معنی کچھ اور بھی ہے۔ مسجد اقصی سے مراد مسجد اقصی بھی ہے، اور اس کا اقصی کا معنی کچھ اور بھی ہے، کیونکہ مسجد اقصی واضح ہے، اور محبوب علیہ السلام مسجد اقصی، پھر جنت، پھر جہنم، پھر بڑے مشاہدات ہوئے۔ تو مسجد اقصی سے مراد مسجد اقصی ہی ہے، اور اقصی کا معنی اور بھی ہے۔ جو لوگ حج پہ گئے ہوں گے ان کو یہ بات جلدی سمجھ آ جائے گی کہ آپ جب جاتے ہیں نا تو ہمارے پاکستان کے اندر پلیں بنی ہوتی ہیں، تو جس پل کے اوپر جائیں نا، خصوصاً لاہور جائیں یا ملتان جائیں، انڈر پاس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ حد اوسط اونچائی، حد اونچائی، یعنی یہ جو اوپر اونچائی ہے نا
اس کی کتنا حد ہے، اور انگلش میں لکھا ہوتا ہے ہائٹ لمٹ. اور کبھی آپ سعودی عرب جائیں نا تو وہاں پہ جو بھی آپ کو پول آئے گی، نفق آئے گی، اس کے اوپر لکھا ہوگا اقصی ارتفاع، یعنی اونچائی کی حد. تو یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں اقصی سے مراد مسجد بھی ہے، اور پھر اقصی سے مراد اونچائی کی وہ حد ہے جس کی حد بھی نہ ہو. نہیں سمجھ آئی بات؟ فرمایا الی الاقصی، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی بھی ہے. اور فرمایا کہ کیا کس لیے؟ سیر کے لیے گئے. اور کب ہوئی؟ لیلم، رات کو. اچھا رات کو کیوں سیر کرائی ہے؟ اللہ تو اس چیز پہ بھی قادر ہے، دن کو بھی کرا دے. فرمایا اس لیے کہ رات بنائی محبوب کی ملاقات کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو پچھلی رات مختلف روایات ہیں سیاستہ میں 3 بار اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بات کرنے والا. اب یہ جو عاشق ہوتے ہیں ان کو خدا کے منانے کے انداز نرالے ہوتے ہیں. کوئی رو کے منا رہا ہے، کوئی گریہ زاری کر کے منا رہا ہے، کوئی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بن کے اپنے رب کو منا رہے. ایک ہم بھی تو دیوانے ہیں، سو کے مناتے ہیں، وہ رو کے مناتے ہیں، ہم سو کے مناتے ہیں، انداز جدا ہے. فرمایا میرے دیوانگی کے مختلف رنگ ہیں. میں تو اپنی سستی کا اظہار کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ سمجھے یہ بھی ایک رنگ ہے. تو جب یہ میرے دیوانے، میرے مستانے، میرے عاشق، میرے پروانے رات کو مجھ سے کلام کریں، مجھ سے باتیں کریں تو ان کا یہ راز چھپا رہے، اس لیے رات کو معراج کرائی جاتی ہے. عزیزان محترم، فرمایا سفر کس لیے کیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کچھ دکھانے کے لیے، کوئی نشانیاں دکھانے کے لیے. اچھا یہاں ایک علمی نکتہ ہے. اکثر جو لوگ ہیں نا بڑے بدبخت ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے روزے پر کیا برکت ہے. وہاں پہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں لا برکہ لا برکہ لا برکہ، ایسے ہی کہتے رہتے کوئی برکت نہیں، ثم معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے کہتے رہتے ہیں. میرا ان سے سوال ہے کہ یہ جو کائنات کی جتنی مساجد ہیں، کائنات کی جتنی مساجد ہیں اس کا اندر کا جو حصہ ہے وہ برکت والا ہے، لیکن یہ جو بیت المقدس ہے اس کا حصہ باہر والا ہے، برکتیں وہاں ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جو حدود اربع ہے نا اس میں میرے انبیاء کی مزارات ہیں. تو یارو جہاں باقی انبیاء کی مزارات ہوں وہ تو جگہ برکت والی ہو، قرآن کرے، اور جہاں امام الانبیاء جلوہ گر ہوں وہ کتنی برکت والی جگہ ہوگی. توجہ ہے آپ کی؟ اور پھر انبیاء تو میرے محبوب علیہ السلام سے برکات حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. جیسا کہ 2 حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں. ایک شخص آتے ہیں، آ کے آپ کو مصافحہ کرتے ہیں. پھر پوچھنے والوں نے پوچھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا حضور کون تھے؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تھے. پتہ چلا ہم طواف کریں، برکت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. دوسری حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام مسجد نبی شریف میں جلوہ گر ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے. جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ فرماتے ہیں. فرماتے لوگوں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھا، برکت حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اور پھر مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے جب محبوب علیہ السلام حج کرنے کے لیے گئے، فرمایا میرے صحابہ یہ فلاں وادی ہے، یہاں پہ فلاں جو ہے نبی آئے ہوئے ہیں، فلاں آئے ہوئے ہیں. مختلف جگہوں پر مختلف انبیاء کا ذکر ہوتا رہا. کس لیے؟ کہ آج پتہ چلا ہے امام الانبیاء حج کرنے کے لیے جائیں، یہ برکت حاصل کرنے کے لیے سارے آئے ہوئے ہیں. تو یارو، اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دمشق کے مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے. اگلے دن ایک جگہ بات چلی، علماء بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے یہ جی مسجد کے جو مینار بنانے ہیں یہ تو محبوب کے زمانے میں نہیں تھے، بدعت ہے. میں نے کہا بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے. اب یہ بدعت سیئہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ کے گھر آسمان سے باتیں کریں خدا کا گھر چھپ نہ جائے، اس لیے مینار بنائے جائیں تاکہ خدا کا گھر دور سے نظر آئے. سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ محبوب کے زمانے میں مینار نہیں تھے، میں کہتا ہوں بالکل نہیں تھے. زمانے میں مینار نہیں تھے مگر نگاہ مصطفیٰ میں تو مینار تھے.
کہتے کیسے؟ میں نے کہا یہ اٹھائیں حدیث کی کتاب، کیا میرے آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا؟ میں دکھاتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار نہیں تھے تو زمان اس وقت نہیں تھے آپ کی حیات میں، نگاہ میں تو مینار تھے نا، اس لیے بتا رہے ہیں۔ اور یہ بھی تھا کہ مینار بنیں گے، نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ بھی تھا کہ مینار بنیں گے۔ تو دوستو میرے آقا نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ میری قبر انور پہ کھڑے ہوں گے اور مجھے آواز ماریں گے یا محمد آ، میں اپنے روضہ مقدس سے اس کو جواب عطا کروں گا، جواب عطا کروں گا۔ تو عزیزان محترم، جب میرے آقا علیہ السلام معراج پہ گئے، اب کمال یہ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ سفر میں جاتا ہے نا، صحافی، جرنلسٹ اور دوسرے لوگ وہ حال بیان کرتے ہیں کہ جی کیسا سفر رہا، کیسا سفر ہوا، لیکن میرے محبوب کا سفر کیسا ہے کہ خدا بیان کر رہا ہے کہ کیسا سفر ہوا ہے، کیسا سفر ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، اس آیت کے ابتدا میں سبحان ہے، آخر میں سمیع اور بصیر ہے۔ اس آیت کا جو افتتاح ہے وہ بھی ذکر خدا سے ہے اور انتہا جو ہے وہ بھی ذکر خدا سے ہے۔ تو اللہ نے کیوں یہ ذکر کیا اپنا؟ فرمایا یہ معراج کی ابتدا بھی ذکر ہے، معراج کی انتہا بھی ذکر ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام عبد بھی ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آپ نور بھی ہیں، آپ کی بشریت کا انکار بھی قرآن سے اگر کوئی کرے تو کفر ہے، بشریت بھی قرآن سے ثابت ہے، آپ کی نورانیت بھی قرآن سے ثابت ہے، بشریت بھی ہے، نورانیت بھی ہے، لیکن کسی کے اوپر بشریت کا غلبہ رہتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائنسدان جب گئے ہیں نا، وہ کہے جی ہم چاند تک گئے ہیں، تو میں نے کہا لے کے کیا آئے ہو؟ کہتے وہاں سے مٹی اٹھا کے لائے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے نا؟ آپ نے پڑھا ہے نا، اخباروں میں سنتے بھی ہیں، اتنے بولے نہیں ہیں۔ تو جب یہ سائنسدان گئے تو یہ کیا لے کے آئے ہیں؟ مٹی۔ یہ مٹی تھی اور مٹی اٹھا کے لائے، ارے یہ نور ہیں اور نور کے پاس جا رہے ہیں۔ ذرا توجہ تو کریں نا، ذرا غور تو کریں۔ اور پھر جب معراج کا سفر ہو گیا، عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک جملہ، جب یہ معراج کا سفر ہو گیا، محبوب نے بیان کیا کہ میں کہاں کہاں گیا، کیا کیا مشاہدات دیکھے، کیا کیا معاملات ہوئے۔ اب جب واپس آئے، ابو جہل نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کے کہا تمہارے صاحب نے یہ کہا ہے، اور صدیق اکبر نے بغیر سوچے سمجھے فرمایا میرے صاحب نے کہا ہے تو سچ ہی فرمایا ہے نا، سچ ہی فرمایا ہے۔ اب یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں، حضرت فاروق اعظم کے بھی غلام ہیں، حضرت عثمان غنی کے بھی غلام ہیں، حضرت مولا علی کے غلام ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، محبوب کے ایک ایک صحابی کے غلام ہیں، نبی کی ایک ایک نسبت کے غلام ہیں۔ تو دوستو صدیق اکبر نے فرمایا میرے یار نے جو کہا ہے، میرے یار نے جو کہا ہے بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاشقوں کو مزاج کیا دیا ہے کہ اگر والضحیٰ کے چہرے کی بات ہو، واللیل کی زلفوں کی بات ہو، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کی بات ہو، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر ہو، علم نشرہ کے سینے کی بات ہو، طٰہٰ کے تاج کی بات ہو، یاسین کے سیرے کی بات ہو، میرے نبی کے کمالات و معجزات کی بات ہو، تم نے سند تلاش نہیں کرنی، بیان کرنے والا کون ہے؟ اگر بیان کرنے والا ابو جہل بھی ہو تو تعریف مصطفیٰ کو رد نہ کرو، قبول کر لو، یہ سنت صدیق اکبر ہے، یہ سنت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ عظمت مصطفیٰ پہ دلائل، عظمت مصطفیٰ خود مصطفیٰ دلیل ہے، خود والضحیٰ کا چہرہ دلیل ہے، واللیل کی زلف دلیل ہے۔ عزیزان محترم، اگر سفر معراج کو پڑھے نا تو کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ جبریل امین جب پہلے آتے تھے تو دروازے کی طرف آتے تھے، 24,000 مرتبہ جانا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، وہی لے کر آج مزاج جدا ہے، چھت سے آ رہے ہیں۔ تو میں تلاش کرتا رہا کہ اب معراج کے سفر میں چھت پہ کیوں آئے ہیں، تو مجھے ایک قول ملا ایک مفسر کا، فرمایا آج اوپر جو جانا تھا، اب جس طرف جانا تھا اسی طرف سے ہی آنا تھا نا جی۔ اچھا پھر اگر تصوف کی روشنی میں دیکھیں نا سفر معراج کو تو کئی راز کھلتے ہیں، اور پھر مصیبت یہ ہے کہ یہ راز بیان نہیں ہوتے عام مجالس میں، کیونکہ جو تصوف ہے نا یہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ آپ عام مجالس میں اس کو بیان کرنا دیں۔
یہ تو خواجہ حسن بصری نے جھونپڑی میں شروع کیا تھا، یہ تو حضرت حبیب اجمی نے چاند لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، یہ تو حضرت جنید بغدادی نے، یہ تو بابا بلے شاہ نے فرمایا نا، اے علم پڑھنا ضرور ہویا پر دسنا نہ منظور ہویا، جس دسیا وہ منصور ہویا، اے سولی پکڑ چڑھایا ہے۔ اس کو تو حضرت میرا بیک چشتی رحمت اللہ علیہ، چشتی صابری سلسلے کے بزرگ ہیں، وہ فرماتے بیکھا بات غم کی کین سنن کی نہ، جو جانے ہے وہ بولے نہ، جو بولے ہے وہ جانے نہ۔ فرمایا زبان بولتی ہے مگر سنتی نہیں، کان سنتے ہیں مگر بولتے نہیں۔ یہ تصوف کا علم بھی ایسا ہے، یہ محسوس کیا جاتا ہے، جو بولتا ہے وہ سمجھتا نہیں، جو سمجھتا ہے وہ بولتا نہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ عجیب معاملہ ہے۔ مولانا روم نے بڑی زبردست بات کی، اشارہ دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ چلے اتنا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من، اللہ فرماتے میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، وفی انفسکم افلا تبصرون وہو معکم۔ یہ ساری باتیں قرآن میں اشارے ہیں نا، اس لیے باب بلے شاہ نے فرمایا رب رب کر دے بڈڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبا کر کر سجدے ہارے، رب تا تیرے اندر وسدا ہن وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا یار تو تن منوارے۔ اب نہ ملانے والا وہ محرم راز یار ہو، نہ تن من کچھ وارے، نہ خدا ملے وہیں دھکے۔ اب ہوا پتہ ہے کیا ہے، مولانا روم نے سمجھایا کہ ملتا کیوں نہیں، جب اشارے بھی ہیں سب کچھ ہے، ملتا کیوں نہیں؟ ایک مثال دی ہے، فرمایا ایک آدمی کے پاس ایک ہیرا تھا تو دوسرے چور کو پتہ چل گیا اس کے پاس ہیرا ہے۔ اب چور نے اس کے ساتھ یاری لگا لی، جس کو شیطان کہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کھولتا بھی جاؤں، اب یاری لگا دی، اس نے کہا ایسے جو ہیرا ہے میں چرا لوں تاکہ یہ وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ اب رات دن وہ ساتھ رہتے، پر جس کے پاس ہیرا تھا وہ بھی بڑا سیانہ تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ یہ میرے ساتھ جو لگا ہوا ہے نا، یہ میرا مرید نہیں، اپنی مراد کا مرید ہے۔ بات کو سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ یہ اپنی مراد کا مرید ہے، جو چیز میرے پاس ہے یہ اس لیے نہیں آیا، یہ میرے لیے نہیں آیا۔ ہاں راضی مجھے کر لیتا پھر میں ہیرا اپنے ہاتھ سے دے دیتا۔ اب یہ ہے چوری کرنے کے چکر میں کچھ نہیں ملے گا، چوروں کو کچھ نہیں ملتا۔ اب ہوا یہ 40 دن تک وہ چور اس کے ساتھ رہا، رات کو جب سو جاتے وہ چور اٹھتا، اس کی قمیض جو اتری ہوتی، اس کا جو کوٹ اترا ہوتا، اس کو تلاشی کرتا کہ کہاں وہ ہیرا رکھا ہوا ہے، اور جس کے پاس ہیرا تھا وہ بڑی تسلی سے سو جاتا۔ اب 40 دن گزر گئے، ہیرا جب نہ ملا تو چور کہنے لگا حضرت مجھے اجازت دیں، اور اجازت بھی دیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ وہ ہیرا رکھتے کہاں تھے، کیونکہ میں 40 دن آپ کے ساتھ رہا۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب رات کو ہم سوتے تھے تو بھی قمیض اتار کے سوتا تھا، میں بھی قمیض اتار کے میں اپنی جیب سے ہیرا نکال کے تیری قمیض میں ڈال دیتا تھا، اور تو میری قمیض کھولتا رہتا تھا، اور جب تیرے اٹھنے سے پہلے میں اٹھ کے اپنی جیب میں ڈال لیتا تھا۔ اب بات کچھ سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ اقبال نے یہی کہا ہے، راز ہستی راز ہے جب تک کہ محرم نہ ہو، راز جب کھل گیا تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز زندگی نے وفا کی تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سلسلہ ہے بیان کا جاری رہے گا۔ آج میں کچھ ویسے 10 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ابھی تمہید باندھ رہے ہوتے ہیں، گفتگو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔